وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. ماشاءاللہ کل بڑے اچھے انداز سے آپ نے جشن سماعت فرمایا ہے. آج پھر مختصر پڑھوں گا اور کوشش کروں گا اس سے بھی زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. وعدہ میں نہیں کرتا کیونکہ وعدہ وفا کرنی چاہیے, کوشش انسان کو کرنی چاہیے. تو آپ سے التماس کروں گا کہ کیسے جس طرح جشن منایا جاتا ہے, آج جشن منا کے واقعی پتہ چلے کہ آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہیں. جو بندے پیچھے تشریف فرمائے بچے وہ آگے آگے آتے جائیں, آگے آگے آتے جائیں تاکہ مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہو. جتنے بندے تشریف فرما ہیں اس سے دگنے فرشتے تشریف فرما ہیں. نعرہ تکبیر. نہیں ایسے نہیں, کنجوسی نہیں کرنی. جشن کے ایام ہے, جشن ہے سبت اکبر شہزادہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن ہے. تو اس طریقے کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا, بلند آواز سے اتنے خلوص نیت کے ساتھ جواب دینا ہے. واقعی پتہ چلے آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک کے ماننے والے بیٹھے ہیں. مل کے بآواز سے بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے نہیں واقعی پتہ چلے کہ رسول کے ماننے والے, رسول کو آخری رسول ماننے والے, پاک پیغمبر کو آخری نبی ماننے والے تشریف فرما ہیں. بآواز بلند نعرہ رسالت, کل ایمان شک زبان نعرہ حیدری. ایسے نہیں واقعی پتہ چلے آپ جشن منانے آئے بیٹھے ہیں, جشن سننے آئے بیٹھے ہیں, جشن منانے کے لیے تشریف لائے ہیں. جس بندے کا یہ ایمان ہے, جس بندے کا یہ یقین ہے علی ولی الکائنات ہے, دافع الولیات ہیں, امیر المؤمنین ہے, یعصوب الدین ہے, کائنات کے بادشاہ ہیں, ولی الکائنات ہیں, دافع الولیات ہیں, امیر المؤمنین ہے, یعصوب الدین ہے, کائنات کے بادشاہ ہیں, ولی الکائنات ہیں, دافع الولیات ہیں, یعصوب الدین ہے, مشکل کشا ہے, علی حاجت روا ہے, علی ولی الکائنات ہے, دافع الولیات ہے. جس بندے کا بھی یہ ایمان ہے, جس بندے کا یہ عقیدہ ہے, جس بندے کا پختہ ایمان ہے, وہ بآواز سے بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری 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 اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. آمد رہے ہیں, آباد و شاد رہے. آج گلا اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جہاں پہ ہونا چاہیے. آج آپ سوزی ہیں میرے, آپ نے بولنا ہے. پتہ چلے واقعی جشن منانے کے لیے تشریف لائے ہیں. مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ چودھری صاحب ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ چودھری صاحب ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے حاضرین کے مرومین کی درجات کی بلندی کے لیے مل کے ہدیہ ہے صلوات. جیسا کہ کل کا موضوع تھا آج وہی موضوع ہے, لیکن مطالب مختلف بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا بولیے گا, میں کہوں سبحان اللہ تو پھر آپ کہیں سبحان اللہ. اس میں پتہ نہیں چلتا, دوسرے لوگ کہتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب میں بھی کہوں سبحان اللہ تو آپ پھر کہیں سبحان اللہ. عزیزان محترم, اگر آپ داد نہ دیں تو گلے سے داد آ رہی ہے. آپ داد نہیں دیں گے تو فرشتے آپ داد دیں گے. آپ داد نہیں دیں گے تو آل محمد کا کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کیمرہ داد دے گا. مل کے ہدیہ ہے صلوات. اور اگر مزید وسیع کروں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا, مجھے پھر سبحان اللہ کہنا پڑے گا. سبحان اللہ سارے مل کے کہیں سبحان اللہ, ایسے کبھی سمجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ چیزیں کہ جو مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ خاص ہیں. کل جتنی چیزیں بیان کی, آج ایک بندے نے مجھے روکا ہے, کہا کہ کل آپ جب پڑھ رہے تو دل کر رہا تھا پڑھتے جائیں, لیکن نہیں, مختصر کروں گا, پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. جب میں گھنٹہ پڑھوں تو آپ کو اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں.
جب مختصر کروں تو آپ پہ واجب ہے یہاں پہ بیٹھ کے سنیں. مختصر سجیشن ہے, مختصر سجیشن کروں گا, اس سے زیادہ مختصر کروں گا اور کوشش کروں گا آپ کے اذہان کے مطابق, آپ کی سماعتوں کے مطابق فکر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کل جتنی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی اس سے آگے والی چیز بیان کرتا ہوں. پوری کائنات میں, پوری کائنات انسانیت میں, آدم و عالم میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے, کوئی ایسا امام نہیں ہے, کوئی ایسا پیشوا نہیں ہے, کوئی ایسا رہبر نہیں ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جیسے میرے مولا حسن مجتبیٰ ہے, کیونکہ یہ واحد امام ہے جس کی ولادت ماہ رمضان میں ہوئی ہے. یہ واحد امام ہے کہ جس کی ولادت با سعادت ہوئی تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. عزیزان محترم 15 رمضان المبارک ولادت با سعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا جا 23 رمضان المبارک آتی ہے تو اس میں ایک قرآن مجید نازل ہوا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. عزیزان محترم 23 رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا. 15 رمضان المبارک کو سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد پاک پر نور ہے, ولادت با سعادت ہے. عزیزان محترم دو چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ قرآن ہے جو بولتا نہیں ہے, پیچھے رہ جاتے ہیں, میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ایک وہ قرآن ہے جو بولتا نہیں ہے, ایک وہ قرآن ہے جو بولنے والا قرآن ہے. عزیزان محترم جو بولتا نہیں قرآن اس کو قرآن صامت کہتے ہیں, اور جو بولنے والا قرآن حسن مجتبیٰ ہے وہ قرآن ناطق ہے. امام ناطق کہتے ہیں, قرآن ناطق کہتے ہیں. عزیزان محترم کیونکہ قرآن بنتا جاتا ہے, نقش قدم پہ چلتا جاتا ہے, جدھر مڑتے جاتے ہیں ویسے حق مڑتا جاتا ہے, جدھر یہ چلتے جاتے ہیں حق بنتا جاتا ہے. عزیزان محترم اگلی فضیلت عرض کروں, شہزادہ امن اس ہستی کو کہتے ہیں. صلح کے بارے میں مشہور ہے, دسترخوان ان کا مشہور ہے. یہ ساری چیزیں کل آپ کے سامنے میں نے عرض کی. عزیزان محترم اس کی وجہ اور علت کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, ایسی خاص وجہ بیان کر لگا ہوں کہ جو خاص ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ, جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی, حتیٰ کہ پاک پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی, حتیٰ کہ باقی ائمہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی. عزیزان محترم کسی قاضی کے بیٹے کو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں, اور غلام کے بیٹے کہتے ہیں اے غلام کے بیٹے. وہ چلا قاضی کے دربار میں, قاضی کے پاس آ کے کہتا ہے بابا جان مجھے آج مولا حسن نے فرمایا ہے غلام زادے, اے غلام کے بیٹے, ہمارے غلام کے بیٹے. کہا سچ کہا ہے, کیا کہا ہے؟ فرمایا کہا ہے جاؤ لکھوا کے لے آؤ. کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ. عزیزان محترم بیٹا پوچھتا ہے والد گرامی قاضی صاحب کریں گے کیا, کریں گے کیا؟ کہا وہ تحریر میری کفن میں رکھ دینا, وہ تحریر میری کفن میں رکھ دینا. عزیزان محترم مولا حسن نے لکھ کے نہیں دیا. عزیزان محترم نانا نے قلم دوات مانگی تھی, لوگوں نے نہیں دیا. اس وقت تحریریں موجود ہیں, سرکار حسن نے لکھ کے نہیں دیا. مل کے دیا ہے صلوات ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار حسن دنیا میں تشریف لائے تو ظہر کا وقت ہوا, سرکار امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان 15 رمضان المبارک تھی. عزیزان محترم اگر کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, تم بھی پیدا ہو تو آل محمد بھی اس طریقے سے پیدا ہو, پھر کمال کا پتہ نہیں چلتا. آل محمد کی جو ولادت ہے وہ پاکیزگی والی ولادت ہے, وہ پاک ولادت ہے. تیری میری نجاست آ سکتی ہے لیکن آل محمد کی ولادت میں پاکیزگی رہتی ہے. عزیزان محترم ارشاد فرماتے ہیں ظہر کا وقت تھا, سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک سعادت دنیا میں تشریف لائے. عزیزان محترم کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں عبادت نہیں کر سکتی, کچھ لمحوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ ایام کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ ایام کے لیے اس پہ واجب ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے. اس پہ نماز معاف ہے, اس کو روزہ معاف ہے, اس کو عبادت الہی معاف ہے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے معاف ہے. عزیزان محترم اگر
اگر کسی کے ہاں ماہ مبارک کی سیام میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میرا سلام امام حسن مجتبی پر۔ جب سرکار امام حسن مجتبی تشریف لائے، وصلت العصر، جب سرکار حسن تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد عصر کے بعد مصلی عبادت پہ زہرا کھڑی تھی، نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ مصلی چھوٹا ہے۔ روزہ ٹوٹا ہے نہ مصلی چھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا معیار ہے۔ عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے عرض کیا، اس سے آگے عرض کرتا ہوں۔ اگلی چیز ہے فصاحت و بلاغت، جو خاص ہے سرکار امام حسن مجتبی کے ساتھ۔ وہ کون سی فصاحت و بلاغت؟ ہر کسی کی فصاحت و بلاغت ہے۔ کتاب کا نام ہے فصاحت البلاغت الحسن المجتبی سلام اللہ علیہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر تحریر موجود ہے، پڑھ لیجئے گا۔ عزیزان محترم، ہر کسی کی فصاحت ہے، لیکن اس امام کی فصاحت غریب شام کے دربار میں ہے، فرعون شام کے دربار میں ہے، غریب شام کے، اور بلا کے کہا حسن اپنی فضیلت بیان کیجئے۔ بندے کنجوسی پھر کر گئے، مجھے پھر کہنا پڑے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ اپنی فضیلت بیان کیجئے، اپنا رتبہ مقام، اپنا مقام بیان کیجئے، اپنی فضیلت بیان کیجئے، اپنا رتبہ مقام اور رتبہ مقام بیان کیجئے، اپنی فضیلت بیان کیجئے، اپنا رتبہ مقام بیان کیجئے، اپنی فضیلت بتائیے، آپ کا منزلت کیا ہے، آپ کی رفت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی شوکت کیا ہے، آپ کی رفت کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے۔ اس وقت ہر بندے نے اپنی اپنی باتیں کی۔ سرکار امام حسن مجتبی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے جو خطبہ پڑھا ہے، دو لفظ پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی دلیلیں ہیں، اور جنت کی زینت کا نام حسن مجتبی ہے۔ یہ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اب فرعون شام نے کہا آپ جائیے ممبر پہ بیٹھ کر اور ارشاد فرمائیے، اپنی فضیلت ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیجئے۔ اب مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام فضیلت اور مقام اور رتبہ بیان کرنے لگے ہیں۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں جیسے ہی ممبر پہ آتے ہیں، ممبر پہ آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لو شئتا جعلت العراق شامن والشام عراقن، اگر میں چاہوں، اگر میں ارادہ کروں، عزیزان محترم، ارادت اللہ کہہ رہا ہے اگر میں ارادہ کروں، اگر لو شئتو، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں فکرہ کہوں گا، سارے بندے ہاتھ اٹھائیں، پتہ چلے واقعی آپ جشن منانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایسی نہیں، جشن منایا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ، اس معیار کے ساتھ۔ ہاتھوں کو نیچے مت کیجیے گا، فکرہ بڑا بلند عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فکرہ یہ ہے اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ شکریہ حمید بھائی، سلامت رہے آپ کی شادی۔ رجل امراتن و امرات رجلن، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ عزیزان محترم، فقام رجل من الحزار، ایک بندہ کھڑا ہوا، بندوں کے درمیان سے ایک مرد کھڑا ہوا۔ لطف نہیں لیا آپ نے فکرے کا، سنیے گا، مرد ہے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا یہ ابو تراب، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یبن تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہیں مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں۔ عزیزان محترم، سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ونظر الیہ الامام شزرا، امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مردوں کے میدان میں عورت کا کیا کام ہے؟ تو مردوں کے میدان میں عورت ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے۔ عزیزان محترم، بڑے شان و شوکت سے آیا تھا، بڑی ندامت سے جا رہی ہے۔ بڑی شان و شوکت سے آیا تھا، بڑی ندامت سے جا رہی تھی۔ ومن وراء الامام، امام نے پیچھے سے بلایا کہ اب فکرہ سننے والا یہ ہے، فضیلت والا یہ ہے، رتبے والا یہ ہے، مقام والا یہ ہے، جشن والا یہ ہے۔ عزیزان محترم، آخری فکرے ہیں، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ بیدار ہے، جشن سن رہا ہے، سننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی نیت سے آیا ہے، آخری فکرے ہیں، اس پہ بھی جشن تمام کر دوں گا۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَيَالُكَ صَارَ رَجُلًا، اور یاد رکھنا تو عورت بن گئی ہے، گھر ذرا احترام سے جانا، ادھر بھی جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ ادھر بھی جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ کتاب کے الفاظ نہ ہوتے تو نہ عرض کرتا، مل کے ہدیہ ہے صلوات اللہ۔ نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجہ۔ عزیزان محترم، جو یہ چاہیں کہ مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، کیا یہ گناہگار شیعوں کو جنت کو لے کے نہیں جا سکتے؟ یہ چاہیں تو ہر چیز کر سکتے ہیں۔ آل محمد ہیں، ان کا اللہ کا ان پہ کرم ہے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی فیوز و برکات سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مل کے ہدیہ ہے صلوات۔ دعا کرتے ہیں خداوند منان بحق محمد و اہل بیت محمد، اس محفل کا ثواب، اس جشن کا ثواب سید کاشف رضا ابن صفدر رضا، سید جعفر حسین ابن باقر حسین، سید باقر حسین ابن صفدر رضا، امینہ بیگم بنت آفتاب حسین، ام حبیبہ بنت تفضل حسین، دین محمد ابن عبداللہ، سید حامد رضا ابن جعفر حسین، نسیم زہرہ بنت جعفر حسین، سید ناصر حسین ابن شاکر حسین، نفیسہ بیگم زوجہ شاکر حسین، سید نواب حسین ابن سید انتظار حسین، اور حامد شاہ صاحب کے بیٹے اور ان کے بھائی، جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اس جشن کا ثواب خداوند متعال کی ذات اس مسجد کے شہداء، بالخصوص سید کاشف رضا نقوی، ملک جواد صاحب، خواجہ منیر، کامران، جتنے بھی اس مسجد کے شہداء ہیں، جملہ شہداء کے نام اعمال میں درج فرما۔ صفدر بھائی کو صحت کلی سے مزین فرما، ذیشان بھائی کو صحت کلی سے مزین فرما، ان کے دوسرے بھائی کو بھی صحت کلی سے مزین فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اس جشن کے صدقے میں ان کے مرحومین کے درجات بلند ہیں، مزید بلند فرما، اعلیٰ علیشین میں جگہ نصیب فرما، ان کے مرحومین کی برزخ کی منازل آسان فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، اول سے لے کے اب تک، اب سے لے کے آخر تک جو لوگ افطاریوں کا اہتمام انصرام کر رہے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام اور انصرام کر رہے ہیں، خداوند متعال کی ذات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ تمام بیماروں کو، بالخصوص میرے نانا بیمار ہیں، صحت کلی سے مزین فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے بھی لوگ میرے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کلی سے مزین فرما۔ حاضرین کی حوائجات شرعیہ کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ جتنے بھی لوگ میرے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں، لگائیں گے، تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ انتظامیہ انجمن جانصارین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو لوگ اس مسجد کو آباد کرنے آتے ہیں، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ وارث زمن امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پاک امام کے پاک قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین۔